الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ایمان کو قبول فرماتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز کیا کہ وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذمے کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے، جیسے جو جتنا قریب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، پیارے ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری دوسروں کی بنسبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جب یہ انسان رشتہ قائم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور یہ بندہ اس کا جو ہے بندہ بن جاتا ہے، تو اب اس کا ایک تعلق ہے، لہٰذا اس تعلق کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند چیزوں کو فرض کیا اور بہت ساری چیزوں کو نفل پہ چھوڑا۔ جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور نفل کی بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اپنوں کی فہرست میں لکھ لیتے ہیں، شیطان کو بتا دیتے ہیں کہ شیطان تیرا اس پر اب بس بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگ جن کا تعلق ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑ چکے ہیں، ان کو چاہیے ذرا توجہ کیا کریں اور سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے، تو اس وقت جو ہے کیا حکم دیا جاتا ہے؟ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہو میرے پیارے بیٹے، اب بیٹا جواب ہی نہ دے، ادھر توجہ ہی نہ کرے، تو بھائی یہ محبت کیسے رہے گی؟ تو توجہ دینی چاہیے، اس طرف دیکھنا چاہیے، اس طرف سوچنا چاہیے جب بڑے بلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا، اور یہ بہت بڑا خطاب ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والا کہہ کے پکارا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے روزوں کو فرض کر دیا۔ یہ روزے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو بندہ فرائض کا انکار کرتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، تو یہ ایمان والوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے فرضیت کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جو سمجھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، تو اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات دل میں خیال ہی نہیں آنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے، بھئی اللہ کہہ رہے ہیں فرض ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ضروری نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید سے اس کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے، تو دھیان کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو ہے یہاں پر کتب علیکم الصیام کہہ کے ایمان والوں کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ایمان والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے، ہمیں حکم دیا کہ تم سارا دن بھوکے پیاسے رہو، کیا وجہ ہو گئی؟ کیا آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا یہ سزا ہے یا یہ جو ہے کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ اللہ کے رزق میں کوئی کمی آ گئی خدا نخواستہ، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ سال میں کم از کم ایک مہینہ کھانے پینے کا پرہیز کرو تاکہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اسٹوریج ہے سب چلتا رہے۔ بھئی یہ تو دنیا داری والی بات ہوئی، اللہ کے تو خزانے اتنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے ہاں پہلی بات تو یہ ایسا سوچنا ہی بیکار سی بات ہے، تو یہ تو ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں دوسری بات یہ آ گئی کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایمان والوں کی تسلی کے لیے کہہ دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ ایمان والوں صرف تمہارے اوپر ایسا نہیں کیا جا رہا، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو ہے
وہ روزہ رکھتے تھے، ان کی امت کو بھی جو ہے یہ فضیلت حاصل تھی کہ وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ لیکن ہاں یہ فرق ہے، کسی کے دن کوئی اور ہوتے تھے، کسی کے دن اور ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ، ایک دن جو ہے افطار کرتے تھے، تو یہ ایک انداز تھا جو ہے۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام مہینے میں جو ہے 3 روزے رکھتا تھے، اور وہ ایام بیز کہلاتے تھے۔ جب جو ہے رمضان کے روزے جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو اس طرح محرم کے روزے بھی ہوا کرتے تھے۔ مختلف روزے جو ہے مختلف انبیاء نے رکھے، لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کے روزے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب شعبان میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے، یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی خیر والا مہینہ ہے کہ اس میں اتنے فائدے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں جو ہے اس مہینے کو پانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ جیسے حاجی حج کے لیے چلتا ہے، لبیک اللہم لبیک پکارنا شروع کرتا ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ایک دن میں جو ہے مکہ پہنچ جاؤں گا، بیت اللہ کو دیکھوں گا، اس کا طواف کروں گا، حجر اسود کو بوسے دوں گا، اور جو ہے باب کعبہ پہ جو ہے اللہ سے فریادیں کروں گا، ہے جی۔ تو اس طرح سے وہ مختلف جگہوں کے بارے میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں کب پہنچوں گا، کیسے پہنچوں گا، جلدی پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے بھی اسی طرح دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اچھا، اب اسی آیت کے اندر جو چیز ہے وہ آخر میں بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسی دعا مانگا کرتے تھے۔ فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس میں جو امت کے لیے فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ تقوی مل جائے گا، پرہیزگاری مل جائے گی، اور یہ تقوی جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی قیمتی ہے، اور اس کو پانا جو ہے بڑی خیر والی بات ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، آسمان کی زینت ستاروں سے ہوتی ہے۔ آپ جب ستارے چمکتے ہوئے آسمان پر دیکھتے ہیں تو آپ کو واقعی آسمان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتے جب زمین کے اوپر نظر ڈال کے دیکھتے ہیں تو وہاں پرہیزگار اس طرح سے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے زمین پہ کتنی خوبصورتی ہے، جگہ جگہ دیے جل رہے ہیں، اور یہ دیے کس چیز کے ہیں؟ یہ تقوی کے دیے ہیں، ایمان کے دیے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، اور کہا انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہیں قبیلوں میں تبدیل کیا، تمہاری شکل صورت مختلف بنا دی، یعنی کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی اجمی۔ تو یہ سب صورتیں اللہ نے بنائی، مرد عورت سے بنا کر ان کو صورتیں دے دیں، لیکن ایک بات یہ بتا دی کہ یہ اس لیے ہم نے کیا لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی ان کی شکل سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو انہی آنکھوں سے، کان سے، ناک اور جو چہرے کے اعضاء ہیں انہی سے بنایا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ایک شکل عطا فرما دی۔ بنانے والے کا کمال ہے کہ اس نے کیسے بنایا، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں فرق کیا جا سکے۔ لیکن یہ فرق جو انسان سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں کالا، میں گورا، یا عربی یا اجمی، یہ مشرق یا مغرب کا، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ ایک کے اوپر دوسرے کو فضیلت دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کو زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ اس کی شکل صورت دیکھنے میں جو ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، لمبا قد ہے اور جسم بڑا سڈول ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ایک بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک جو ہے عزت والا اور بہتر وہ ہے جو تم میں سے جو ہے تقوی میں زیادہ ہو۔ تو اب ہمیں پیمانہ سمجھ میں آ گیا کہ تقوی جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا کہ اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو
اللہ کے پیارے کون ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے، اور اللہ نے جو ہے یہی تقوی کو دیکھنا ہے، اور جو ہے ان تقوی والوں کے لیے اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا ولی کہہ دیا، اپنا پیارا بنا لیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو رہی ہے جی؟ اب یہی آپ مقصد کو ذرا غور کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تقوی حاصل ہو جائے، جسمانی پاکیزگی بھی اس کو حاصل ہو جائے، کہ اس کا جو ہے تمام جسم صحت کے اعتبار سے وہ بھی صاف ستھرا ہو جائے، اس کے جسم کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں کسی طرح۔ تو رمضان جو ہے ان بیماریوں سے بھی انسان کو شفا عطا کرتا ہے، اور روحانی بیماریاں بھی انسان کے اندر سے ٹھیک ہو جائیں، اور اسی طرح اخلاقی بیماریاں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اب ایک آدمی جو ہے بہت خوبصورت ہو، صحت مند ہو، اور جو ہے نمازی بھی ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ برائی کرنے والا ہو، آپ خود کہیں گے کہ بھائی ایسے بندے کا کیا فائدہ، اس کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بندہ تو جو ہے جھوٹ بول دیتا ہے، یار نمازی بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، کتنی عجیب بات ہے جی؟ یہ عجیب آدمی ہے، نمازی بھی ہے، اور جناب اچھے خاندان سے تعلق بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کاروبار کو دیکھو گندہ کاروبار کر رہا ہے جی۔ تو اخلاقی بیماریاں جو ہیں یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ معاف کرے، اگر بندے کے اندر ایسی بیماری ہو تو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جب لوگ پسند نہیں کرتے، بھئی اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو پھر جو ہے وہ تو چاہتے ہیں بندہ جو ہے وہ نیک بھی ہو، اور جو ہے صحت مند بھی ہو، اور اسی طرح اس کا اخلاق تخلق باخلاق اللہ، یعنی اللہ نے جس طرح سے فرمایا کہ اس کا اخلاق ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیز کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ اللہ نے اس کے لیے رمضان ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہے رمضان جو ہے اس کی ورکشاپ ہے، تقوی حاصل کرنے کی ورکشاپ ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ احتیاط کی زندگی، ٹو بی آن دا سیف سائڈ زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ان سے واپسی سوال پوچھا، کیا آپ نے کبھی خاردار علاقہ، کوئی ایسی جگہ جہاں بہت ہی زیادہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کبھی گزرے؟ تو انہوں نے کہا ہاں گزرا۔ تو وہ پوچھا کیسے گزرے؟ تو کہنے لگے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ایک ایک قدم دھیان سے رکھتے ہوئے وہاں سے گزرا، اور جو ہے آرام سے میں وہاں سے اس احتیاط کے ساتھ گزر گیا۔ تو فرمایا بس یہی چیز ہے زندگی کے اندر، جو ہے جو بندہ احتیاط کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے دنیا سے، دنیا کی محبتوں سے، اور دنیا کی گندگی سے، دنیا کی محبت دل میں آ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا وہ اگر احتیاط کے ساتھ ہر قدم کو یوں اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ کسی طرح میں گر نہ جاؤں، یعنی کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض کر بیٹھوں، ہے جی، تو یہ انسان کا روحانی گرنا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح سے احتیاط سے زندگی گزارتے ہوئے گزر جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تقوی والی زندگی گزار رہا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے ماشاء اللہ، اور اس میں سے گزرنا ہے، اور آخر میں ایک درجہ پانا ہے لعلکم تتقون کا، کہ شاید اس رمضان میں ہم متقی ہو جائیں۔ تو چنانچہ کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنا حساب لگائیں، پیپر لیں اور اس کے اوپر لکھیں بیٹھ کر کہ میرے جو ہے بیماریاں کون سی ہیں جی، اور میرے روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، ان کو ایک ترتیب سے لکھ لیا جائے۔ اور رمضان میں اب جو ہے ایک ایسا وقت گزارا جائے کہ کوئی بے احتیاطی نہ ہو، جیسے ہم یہ کہیں کہ پھسلن والی جگہ ہے تو بھئی پھسلنا نہیں ہے، ہمارے منہ سے جو ہے بے احتیاطی سے جھوٹ نہ نکل جائے، کتنی عجیب بات ہے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے۔ یہ ایسی بیماریاں آج کل کامن ہو گئی ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ بولے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں میں بڑی چلاکی سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی چلاکی نہیں ہے، بیوقوفی والی بات ہے جی۔ تو آپ کوئی ایسی بات، اچھا کسی کا دل دکھا دیا، روزے دار ہے، پتہ ہی نہیں چلا،
اور بے احتیاطی کر بیٹھا ہے جی، اور ایسی بات کہہ دی۔ اچھا، خاص طور پر گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، آپس میں پیارے ہیں، تو اس ساری چیز کے لیے مؤدبانہ درخواست ہے کہ بیٹھ کر اپنا اپنا ہر کوئی احتساب کر لے، سوچے کہ میں کہاں کہاں بے احتیاطی کر سکتا ہوں، تو میں نے رمضان میں یہ مشق کرنی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا خیال رکھوں گا، کانوں سے کوئی بری بات نہیں سنوں گا، انٹرنیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح زبان جو ہے اس سے کوئی لغو، کوئی کلام فحش بات نہ میرے منہ سے نکل جائے، اور ہاتھ پاؤں سے ہے جی، خاص طور پہ اپنے بچوں کو بندے نے تھپڑ لگا دیا، پتہ نہیں چلا، ہے نا، کتنی بڑی بات ہے، آپ نے کسی کو دکھ دیا۔ تو ان ساری چیزوں کا جو ہے بیٹھ کر آپ نے سوچنا ہے۔ افطاری میں جو ہے آپ کی پسند کی چیز نہیں پکی ہوئی، آپ نے بیوی کو سخت بات کہہ دی، ایسے آپ تو بس خیال ہی نہیں رکھتی، یہاں مہمان آ رہے ہیں، افطاری ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور کیا کیا ہے آپ نے، کیا تیاری کی ہے، وہ بیچاری کب سے روزے دار کام کر رہی ہے، آپ نے بے احتیاطی کی گفتگو کر دی۔ تو بھائی ہم نے اس وقت بیٹھ کے یہ سارا حساب لکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ میں یہ بے احتیاطیاں زندگی کے اندر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس طرح سے وقت گزاریں گے، اور اللہ چاہے گا لعلکم تتقون، ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک اور تقوی کا تعلق، اس عنوان پہ بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، جیسے رمضان مبارک کا مقصد بتایا گیا کہ وہ تقوی حاصل کرنا رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہماری جو ہے بھوک پیاس کا جو ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ بھوک پیاس تو آج کل لوگ ڈائٹنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، رواج بن گیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اور روزہ تو ویسی ایسی چیز ہے کہ اگر جس بندے میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ چپکے سے بھائی جو مرضی کھا لے پی لے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وضو کے بہانے چاہے پانی پیتا رہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ جو ہے اس کا روزہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے جی۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ چاہیے، اور واقعی روزہ مکمل کرنے کے لیے بندے کو تقوی چاہیے، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس سے وہ پرہیز کر رہا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ ہمیں اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اللہ اسی لیے فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں اور جو ہے بتاتے ہیں کہ جو ہے اس بندے کے لیے اس دنیا ہے نا، فی الحیات دنیا، اس دنیا میں اور آخرت کے لیے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ قدرت ہے، طاقت ہے، اور اس لیے اللہ جو وعدہ کر دیتے ہیں، اگلی آیت ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ پھر اس بات سے بدلتے نہیں ہیں، کرائیٹیریا بدلتا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ آئے، نیک لوگ آئے ہے جی، اللہ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جانے کا ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اٹل فیصلہ اللہ نے کر دیا، سب کو اس میں سے گزرنا پڑے گا ہے جی، نیک بھی، بد بھی، اور حسین بھی اور بدصورت بھی، سب کو اس میں سے، بادشاہ بھی گزرے گا، فقیر بھی اسی راستے سے گزرے گا۔ اللہ نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا۔ یہاں پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے جی، اور دنیا کی بھی بشارت، آخرت کی بھی بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس فیصلے کو نہیں بدلیں گے۔ اور کہا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ آپ اندازہ کریں اس کی بنیاد کیا ہے، تقوی ہے، کہ اگر احتیاط والی زندگی گزارے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، تو تب تو جو ہے یہ اس کو نصیب ہو جائے گا، اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی کہے اس کے بغیر مجھے جو ہے یہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی خوشخبری اس کے بغیر نہیں عطا کرتے، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا۔ اور یہ جو ہے ہمیں مل رہا ہے کس سے، اس رمضان المبارک، یہ وقت جو ہم نے گزارا، اگر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گزار لیا
تو ہمیں لعلکم تتقون کی آیت جو ہے بتا رہی ہے کہ اس پر جو ہے انسان کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب جو ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اچھا، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ کہتے ہیں کہ تمام ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ ولی الذین آمنو، سب ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، اور جو ہے بڑا سادہ سی بات ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے اگر آپ بڑے سے بڑے مجمع کو بھی کہیں جو مسلمانوں کا مجمع ہو کہ بھئی ہاتھ کھڑا کرو، کوئی ہے اس میں جو اللہ کا دشمن ہو، کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ اگر کہیں کہ بھئی آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے، ہاں جی میں بھی اللہ کا دوست، میرا بھی اللہ پر ایمان ہے۔ تو تعلق ہے یہ، تو الحمدللہ یہ جو ہے تعلق کیا ہے؟ ولایت عامہ کا تعلق ہے۔ لیکن بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے اور ولایت خاصہ کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور مقام ہے، اور انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک زبردست بات ہے کہ بھئی ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرما لے۔ اگر قبولیت نہ ہوئی تو بھئی پھر تو خطرے والی بات ہے، ہم نے ساری زندگی اعمال صالح کیے اور قبول نہ ہو۔ ویسے تو ایسا شک ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے رہے ہیں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی، تو صاف ظاہر ہے قبولیت ہے تو اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ لیکن ہاں، جو بندے سچی محبت کرتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی میں گفٹ دوں گا، اللہ کرے ان کو پسند بھی آ جائے۔ تو یہ محبت کا ایک تقاضا ہے اور ایک درجہ ہے جس کے اندر انسان فکر مند ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو بھی اعمال کیے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اور جو ہے اللہ نے بتا دیا کہ اعمال تو بھئی ان کے قبول ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ تو اب رمضان کا مہینہ ہے، اعمال بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ یا اللہ قبول ہو جائے۔ تو لہٰذا قبولیت کے لیے ہمیں پھر تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا قبول تو میں کروں گا تقوی کی بنیاد پر۔ اور تقوی کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پرہیزگاری کے ساتھ گزارا جائے، بے احتیاطی کے ساتھ نہ گزارا جائے، ہے جی۔ آپ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جو ہے آپ نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی، نہ آنکھ کی، اور جو ہے جو مرضی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور وقت سارا کا سارا ضائع کر رہے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنے والی بات ہے۔ اور اس سے تقوی کی اہمیت کو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں جو ہے ایسی آیات بھی ہیں جن کے شروع میں بھی اللہ نے تقوی کا حکم دیا، جیسے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ آگے اینڈ پہ پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ شروع میں بھی جو ہے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرنا اور آخر میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہے جی تقوی کہا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آخر میں پھر کہا جاتا ہے واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت ہے اور اس میں جو ہے بار بار تقوی کا کہنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے جی، اگر اللہ بار بار کوئی چیز بتا رہے ہیں، ایک آیت میں دو دو مرتبہ کہہ رہے ہیں، تو بھئی آخر کوئی اہمیت ہے تو بتایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی انعام ہے تو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں آج جو ہے خاص طور پر سمجھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنی مقدار میں یہ چیزیں کریں۔ احادیث کے اندر بھی ان کی مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنی مقدار ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کی 5 جو ہے وہ نمازیں دن میں فرض ہیں، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح 2.5% یہ فرض ہے۔ تو یہ فرضیت جو ہے مقدار کے ساتھ بتا دی گئی ہے۔ لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کی مقدار نہیں بتائی گئی، اور جس طرح سے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان والے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں یہ شدید ہے۔ اب شدت کا لفظ کی مقدار نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں وہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کی معیار واقعی مقدار ہوتی نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنی محبت ہے؟ وہ کہے گا بہت محبت ہے، دوسرا کہے گا بہت بہت محبت ہے، کوئی کہے جی شدید محبت ہے۔ اچھا بھائی شدید کا آپ کیا مطلب ہے؟ یعنی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کریں، اور یہ نہ ہو کہ ان کو مقدار بتا کر کہیں پر لمٹ کر دیا جائے، کیونکہ محبت والا لمٹ نہیں چاہتا۔ وہ تو کہتے ہیں بس میں محبت کرتا چلا جاؤں، دیوانہ بن جاؤں، بہت محبت کروں، ساری زندگی محبت کروں۔ اسی طرح ذکر کثیر کا جب حکم دیا گیا تو اس میں بھی مقدار نہیں بتائی گئی ہے جی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی 100 سال کی ہے، 100 سال ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے والی زندگی 1000 سال کی ہے تو یہ 1000 سال اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور جو ہے اگر اس سے بھی لمبی زندگی ان کو دے دیا جائے تو یہ اتنی زندگی بھی اللہ کے یاد میں رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں ہے جی، اور وہ جو ہے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام جو ہے تقوی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنے تمہارے اندر استطاعت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو بھئی کتنی عبادت کریں؟ بھئی جتنی استطاعت ہے۔ ہر بندے کی استطاعت مختلف ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک جوان آدمی کی عبادت اور ایک بوڑھے آدمی کی عبادت، بھئی فرق تو ہوگا نا آخر ہے جی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی سپارے جو ہے نا تراویح میں سنتے ہیں، یعنی کہ ایک روزانہ وہ ایک سپارے پہ نہیں بس کرتے، وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ پڑھتے رہو، سنتے رہیں۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ ایک حافظ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے 2 رکعت میں 10 پارے پڑھے۔ سبحان اللہ، اب یہ ان کی ہمت طاقت ہے جی کہ کس طرح سے وہ 10 پارے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ہر بندے کے اندر اپنی اپنی طاقت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں جی بوڑھا بندہ ہے وہ 10 پارے سنے گا، کیسے سنے گا؟ نہیں سن سکتا، وہ بیچارہ گر جائے گا، بیمار ہو جائے گا ہے جی۔ لیکن جو ہے ہر بندے کے اندر جتنی استطاعت ہے، چھوٹے بچے کی استطاعت اور جوان کی اور بوڑھے کی اور۔ اچھا اسی طرح تو تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر کہہ دیا کہ جتنی استطاعت ہے، جتنا پرہیز کر سکتے ہو، جتنا احتیاط کر سکتے ہو ہے جی، تو آپ احتیاط کرتے رہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ سے ڈرنا اور احتیاط سے جو ہے وقت گزارنا، یہ ہے جو ہے حکم۔ اور اسی کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے اس کا حق ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو حق تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے اللہ بہت مہربان ہے، کریم ہے۔ رمضان کے بارے میں بھی لعلکم تتقون کہہ کے بتایا گیا کہ شاید اس رمضان میں تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے، اگلے رمضان آئے اس سے اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے، اس سے اگلا رمضان آئے اس سے اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام اپنی عمر رمضان سے گنا کرتے تھے کہ اتنے رمضان الحمدللہ عافیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کے مل گئے، اور جو ہے اس میں دوسرے صحابی جس کو زیادہ رمضان ملے وہ پہلے والا کہتا تھا آپ تو بہت فضیلت والے ہیں، آپ کو اتنے رمضان ملے ہوئے ہیں، ہمارا رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے جی کہ کیسے۔ اور اینڈ پہ خود سب کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے جلدی سے رمضان گزر گیا۔ بھائی اللہ اکبر، جلدی سے گزر گیا، کاش کہ اگر ہم محنت کرتے ایک ایک لمحہ اور تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے یہ رمضان گزرا ہے، آخر میں کمایا ہوتا پتہ چلتا۔ بہرحال یہ تو ترغیب دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، واقعی جو ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تو تقوی کے کیونکہ فائدے بہت ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا اور اس کے لیے رمضان جو ہے فرض کر دینا، یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ہے جی، اور جو کوئی تقوی کو اختیار کرتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اب بالکل رمضان جو ہے ماشاء اللہ ایسا پیارا مہینہ ہے، جو رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ اس میں مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے رہائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر جو انسان نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے ثواب ملتا ہے، فرض پڑھتا ہے اللہ کئی گنا بڑھا کے عطا کرتے ہیں۔ رمضان میں مال پیسہ خرچ کرنے پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو ہے اسی مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں۔ یہ خرچہ بھی ہے، محنت بھی ہے، کیونکہ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے بھئی سیزن کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اور یہ رمضان گزرنے سے پہلے نام اعمال میں جتنی نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں ہم اکٹھی کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے انسانوں کا تنافس دیکھتے ہیں، کہ آپس میں ان کا کمپٹیشن دیکھتے ہیں، اس کی محنت کو دیکھتے ہیں، کہ اس کی ایفرٹس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنی محنت کر رہا ہے، اس کے بقدر اللہ انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بھئی ایک بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اجر کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے تقوی سے ملتا ہے، اور تقوی جو ہے رمضان میں ملتا ہے، رمضان اس کی ورکشاپ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، کہ ایمان والو تم تقوی کو اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان کہتے ہیں کہ جس کو صحیح اور غلط کا جو ہے پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو صحیح بات پتہ ہی نہیں چلتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو یہ کس سے ملے گا؟ تقوی سے ملے گا۔ تقوی کیسے ملے گا؟ رمضان اس کی ورکشاپ ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تقوی اور رمضان المبارک اس کا ایک تعلق، اس کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس رمضان میں، واقعی لعلکم تتقون، کہ کاش کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ جس کے اندر پرہیزگاری آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، یہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے، اور یہ ڈر خوف پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے ہے جی، انسانوں کی بستیاں ہیں، تو اگر یہ تقوی کو اختیار کرتے، یہ ایسا بیوٹیفل مہینے سے فائدہ اٹھا لیتے اور اس میں تقوی والے بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، نیک اعمال کرنے والے مستقل بن جاتے، صرف رمضان کے اندر آ کر نیکیاں کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا اور بعد میں پھر اسی کام میں لگ جانا۔ عید کا دن آتا ہے اور بندے پھر اسی کام کو لگے ہوتے ہیں، اور وہی گانا بجانا اور وہی کہہ کے اور وہی باتیں، بھئی یہ نہیں کرنے دینا۔ یہ رمضان اس طرح سے گزاریں کہ بعد میں گناہوں کی جڑ ہی کٹ جائے اور نیکیوں کا شوق اتنا بڑھ جائے کہ پلٹ کر انسان گناہوں کی طرف جانے کا خیال ہی نہ کرے۔ تو اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور جو ہے تقوی کو اختیار کرتے، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جو ہے دروازے کھول دیں گے، لَفَتَحْنَا علیہم، ان کے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، من السماء والارض، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ کیسی زبردست آیت ہے، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے جو ہے دروازوں کو کھول دیں گے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ ہے جی، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اس دنیا کی چیز ہے نا، تو اور اس کی تمام چیزیں بھی اسی دنیا سے ہی بنی ہوئی ہیں۔ ہے جی، آپ سبزی کو دیکھ لیں، فروٹ کو دیکھ لیں، آپ جو ہے اس کے کپڑوں کو دیکھ لیں، اور جو جانور ہم گوشت استعمال کرتے ہیں وہ بھی گھاس کھاتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس کا میٹیریل آپ دیکھ لیں، یہ سب کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی چیزوں سے ہے، زمین سے تعلق ہے، یعنی کہ پاؤں کے نیچے کی یعنی زمین ہوتی ہے، انسان اس کے اوپر چلتا ہے، تو اس کے نیچے سے اس کا تعلق ہے۔
تو فرمایا کہ ہم اس کو یہ تمام چیزیں عطا کر دیں گے۔ اور دیکھو ہم صبح شام اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم دنیا کما لیں، اچھا گھر بنا لیں، اچھی گاڑی ہو ہے جی، اچھی شادی کر لیں، اچھے لباس پہن لیں، اچھے کھانے کھا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم تقوی کو اختیار کرو گے ہم تمہیں یہ سب چیزیں دے دیں گے، ہے نا۔ تو اب دیکھو ہم انسان جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو مٹی اس کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ سب چیزیں ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ اچھا اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم تقوی کو اختیار کرو گے تو ہم تمہیں آسمان سے آنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی عطا کر دیں گے۔ اب آسمان سے آنے والی چیزوں سے مطلب کیا ہے کہ انسان جس طرح جسم سے بنا ہوا ہے اسی طرح انسان کے اندر روح کو اللہ نے ڈالا۔ اور روح کے بارے میں صحابہ کرام نے جب پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو سوال پوچھا گیا روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اپنے امر سے اپنے حکم سے بنایا ہے۔ تو اب یہاں آیت سمجھنا آسان ہو گئی کہ آسمانوں سے اترنے والی جو بھی چیزیں ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، جو انسان کی روح کو غذا کی طرح ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ نہ ملے تو روح جو ہے بیمار ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ روحانی طور پہ مر جاتی ہے جی۔ اگر کوئی بندہ جو ہے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے تو روحانی موت ہو گئی۔ جو بندہ فسق و فجور کرتا ہے اب اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بیماری سے بھی بچانا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا، اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن بتایا کہ ہم نے اس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا، لہٰذا قرآن مجید سارا دن پڑھنا اور پھر رات کو تراویح میں سننا، اس کے ترجمے پہ غور کرنا، اس کو حفظ کرنا۔ تمام دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں کتنے حفاظ ہیں جو اپنی منزل کو تیار کرتے ہیں، کتنے پیچھے سننے والے اپنی منزل تیار کر رہے ہوتے ہیں، کتنا زیادہ قرآن مجید رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ روحانی غذا نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے جی۔ تو اسی طرح جو ایسے لوگ ہیں جو حافظ نہیں، وہ بہرحال ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ اگر غور کریں گے پوری دنیا کے اندر اس وقت رمضان المبارک میں جو تسبیح تحلیل ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی رات تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، یہ کیفیت آپ کو پورا سال دیکھنے میں نہیں آتی۔ یہ مہینہ رمضان کا بڑا خاص مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی رمضان المبارک میں عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے دار تقوی کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، پرہیزگاری کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح سنتے ہیں، وہ جو ہے میاں بیوی والے تعلق سے بھی جو ہے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کو پھر انعامات عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک قوم تھی جس کا ذکر کیا گیا، قوم سبا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، جنتان عن یمین و شمال، اور فرمایا دائیں بائیں جو ہے دونوں طرف باغات تھے ان کے پاس، ایگریکلچر تھی اور جو ہے فروٹ ہوتے تھے، باغات تھے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور وہ کھاتے پیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہے جی۔ اور بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اور یہ پاکیزہ شہر تھا اور جو ہے رب ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے تھے، کیونکہ یہ بندے جو ہیں عبادت کرنے والے اور نیک ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور قوم کے بارے میں بھی ذکر ہوا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ ایک قوم ہے، ایک بستی ہے، کانت آمنہ تم مطمئنہ، بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے امن میں تھے، کوئی دشمن کا ڈر نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان بیماری نہ ہو، قرضہ نہ ہو، مرض نہ ہو، انسان کو کوئی حاسد اور کوئی جو ہے نافرمانی کا ڈر نہ ہو، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو، تو بھئی اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، چاروں طرف جو ہے رزق کی بہتات، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے آ رہا ہے رزق، مزے ہیں مزے ہیں۔
لیکن پھر کیا ہوا، انہی کی نسلوں میں یا انہی لوگوں نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی ہے جی، یعنی تقوی کو چھوڑ دیا، پرہیزگاری کو چھوڑ دیا، بے احتیاطی کی زندگی شروع کر دی ہے جی۔ رمضان بھی آ رہا ہے، بے پرواہ ہے، وہی کاروبار چل رہے ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، رمضان آ کے گزر گیا، پتہ ہی نہیں ہے نا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ قرآن مجید میں یہاں لباس کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ لباس انسان کے پورے جسم کو ڈھانپتا ہے، اور یہ جو بھوک ہے، جب بندے کو بھوک لگتی ہے تو سارا جسم اس کو فیل کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اسٹمک میں فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا اسٹمک بھوکا ہے، کہتے ہیں نہیں میں بھوکا ہوں، سارا جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندے کو خوف آ جاتا ہے تو بندے کو سارا جسم جو ہے نا خوف محسوس کرتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور جو ہے یہ کہ وجہ کس لیے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور تقوی جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کا خوف۔ جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، ذرا سا سوچے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، تو بندہ باز آ جائے گا۔ ہم اگر سپیڈنگ کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آئے کہ پولیس والا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سپیڈنگ سے باز آ جاتے ہیں ہے جی۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ وہاں سے گزر بھی جائیں، انٹرنیٹ کی جو ہے ونڈو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی او ہو امی آ گئی، ابو آ گئے، دیکھ لیں گے، ڈانٹیں گے، اور جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر یہ سوچیں اللہ ہمیں دیکھتے ہیں اور جو ہے اللہ ہمیں سنتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم بھی اللہ سے ڈریں گے۔ اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر ہے جی، یہ اگر اس وقت ہم نے یہ پریکٹس نہ کی، جب کہ اللہ نے مہربانی کر کے شیطان کو بھی جکڑ دیا اور نفس کو بھوک کے اندر جو ہے کمزور کر دیا تاکہ وہ سرکشی نہ کر سکے، تو پھر اب بتاؤ کب کریں گے؟ اور ماحول بنا دیا ہر طرف اس طرح کا کہ الحمدللہ عبادت کا ماحول ہے اور ہر کوئی جو ہے روزے رکھ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے کسی طرح اللہ سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ اور رمضان کا فائدہ کیسے ملے گا؟ لعلکم تتقون، اگر وہ تقوی کو اختیار کر لے گا۔ اور جو بندہ تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی سبیل بنا دیتے ہیں، کوئی طریقہ بنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ نیک بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکال سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے تقوی کا، اور یہ اس دنیا میں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ الحمدللہ کہ اگر ہم تقوی کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ذکر جو ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو جو ہے دنیا میں اس کی روزی سے اور اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کو اس کے گھر بار میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں برکتوں والی زندگی دے دے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو رزق دے دیتے ہیں ہاں۔ اور لیکن بندہ جو ہے سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، اپنی محنت کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقرر کیا وہ سب اللہ تعالیٰ بندوں کو آہستہ آہستہ عطا کرتے رہتے ہیں، بندے کو اس کے ضرورت کے مطابق ساری زندگی ملتی ہے۔ میں تو سچی بات ہے ایسے بندوں کو نہیں جانتا جو یہ کہے کہ بھئی بھوک اور پیاس جو ہے مجھے ایسی آئی کہ میں رات کو بھوکا سو گیا۔ ہوتے ہوں گے دنیا میں ایسے لوگ، لیکن میں نہیں جانتا، کم از کم شاید آپ میں بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے جی مجھے جو ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میں بھوکا پیاسا جو ہے سو گیا۔ اسی طرح میرے بھائی آخرت کا بھی ایک دن ہوگا اور وہاں پر بھی جو ہے تقوی کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور جو ہے وہاں پر بھی دوستوں کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ تو اب اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کریں، لوگوں کا حقوق کا خیال رکھیں، اور اسی طرح یہ بھی سوچیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں آخرت کی منازل سے گزرنا پڑے گا، یعنی موت کا وقت ہوگا، قبر ہوگی، حشر کا دن ہوگا، پل صراط ہوگی، اور جو ہے میزان پر نامہ اعمال کا تلنا ہوگا۔ ان سب جگہوں پر قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے تقوی کام آئے گا، ان سب جگہوں پر تقوی کام آئے گا۔ چنانچہ جو ہے اگر بندہ پل صراط سے گزر رہا ہے تو اس کو کون سی چیز
بچائے گی اس کا تقویٰ بچائے گا۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ وہ بھی متقی لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کو سجایا، وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجا دیا۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، ہر دروازے سے ملائکہ ان پر جو ہے جب وہ داخل ہو رہیں گے کہیں گے سلام علیکم، جی سلام علیکم، سلامت رہو، شاباش شاباش۔ کس بات پہ؟ بما صبرتم، جو تم صبر کرتے تھے نیکیاں کمانے کے لیے، جیسے رمضان سارا دن صبر کرنا پڑتا ہے جی، اور روزے دار کو دو خوشیاں فرمایا، ایک افطاری کے وقت خوشی، اور ایک جب جنت میں جائے گا اللہ کی ملاقات دیدار پہ خوشی نصیب ہوگی۔ تو بھئی معلوم ہوا یہ تقویٰ جو ہے اہم چیز ہے جس کو اللہ نے بار بار ذکر کیا، ایک ایک آیت میں دو دو بار کہا۔ قرآن مجید کے کسی صفحے کو کھول کے آپ دیکھ لیں، آپ کو کسی نہ کسی آیت میں تقوی کا لفظ نظر آئے گا۔ جیسے ہماری بہنیں جو ہے افطاری کے لیے جو ہے اگر سویٹ ڈش بناتی ہیں تو تھال کے اوپر جو ہے نا میوہ رکھتی ہیں۔ یہ میوہ کس لیے؟ سجانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید کو سجانے کے لیے لفظ تقویٰ کا استعمال کیا جگہ جگہ۔ اور اسی طرح جو ہے جنت جو ہے جب اس کا ذکر آیا ان للمتقین مفازا، تو تقوی کی اور متقی لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ جنت کی جتنی بھی آیات پڑھیں گے سبحان اللہ تقوی کی بات، ان المتقین فی جنات و نہر، تو تقوی کا ذکر آخرت کی تمام منازل سے گزرنے اور کامیاب ہونے کے لیے تقوی کا ذکر۔ تو یہ تقوی جو ہے اہم چیز ہے، اور یہ اس کے لیے ورکشاپ رمضان مبارک کا مہینہ، ویسے تو سارا سال ہی اس کی محنت اور ہر طرح ہر انداز سے اس کی محنت، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں خاص طور پہ کہہ دیا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو آج جو ہے نا ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ رمضان المبارک میں ہم نے تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ گناہوں سے انسان کو نفرت ہو جائے، انسان پرہیزگار بن جائے، اور جو ہے عبادت کا ذوق اور شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کے لیے دنیا کی خوشخبریاں بھی ہیں اور آخرت کی تمام منازل حتیٰ کہ جنت اور جنت میں اعلیٰ مقام، وہاں تک کے لیے اللہ رب العزت نے تقوی والوں کے لیے خوشخبریاں بتا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں، کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اب ہمارا کام ہے ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں محنت کریں، اللہ کو راضی کریں، پرہیزگاری والا رمضان گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔